لبرلزم دوستو کیا ہے، اس کا میں ایک شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے کور پرنسپلس کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس پہ میں ایک شارٹ ویڈیو جو ہے نا، یہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوگی تو آپ اس کو سن لیں۔ 17ویں صدی میں لبرلزم مطلق بادشاہت اور جاگیرداری کے رد عمل کے طور پر ابھرا۔ یہ انفرادی حقوق، آزادی اور مساوات پر زور دیتا ہے۔ اس کے کور پرنسپل میں اگر ہم بات کریں تو 1620 انگریز فلسفی جان لاک کی اس میں رضامندی اور اختیارات کی جو علیحدگی اس نے اس میں وضاحت کی ہے۔ 1776 امریکن ڈکلریشن آزادی اور خوشی کے حصول پر زور دے رہا ہے۔ 1799 میں فرینچ ریولیوشن آف ڈکلریشن شہری حقوق کی وضاحت کرتا ہے۔ اور 19ویں صدی کلاسیکی لبرلزم ایڈم سمتھ، جان سٹیورٹ مل، آزاد منڈیوں اور محدود حکومت کے کردار کی حمایت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوستو 20ویں صدی سماجی لبرلزم جس میں جان رالز، یاسی برلن سماجی بہبود اور مساوات کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ بنیادی اصول میں اگر ہم ان کا دیکھیں تو ان میں بنیادی اصول ہیں انفرادی آزادی جس کو ہم کہتے ہیں انڈیویژول فریڈم، اور دوسرا قانون کے سامنے جو ہے تمام برابر یا مساوات، ایکویلٹی بیفور دا لا، نمائندہ جمہوریت ریپریزنٹیٹیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، فری مارکیٹ اکانومی ہے، انسانی حقوق کا تحفظ جسے پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ اس کے انفلوئنشل جو لکھاری ہیں وہ جان لاک، ایڈم سمتھ، جان سٹیورٹ مل، جان رالز، یاسی برلن۔ دوستو لبرلزم نے جدید جمہوریتوں کو تشکیل دیا، انفرادی حقوق اور آزادیوں کو فروغ اس نے دیا، جس سے جمہوریت جو ہے وہ مزید مضبوط ہوئی، اور آج جس شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ لبرلزم کا ہی ثمر ہے۔ بہت شکریہ۔